آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے وہ عمل کر جائیں کہ اس کا اجر موت کے بعد بھی ختم نہ ہو. وہ اجر کر جائیں، وہ عمل کر جائیں کہ اس کا اجر موت کے بعد بھی ختم نہ ہو. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. دوستو، دنیا آخرت کی کھیتی عمل و عبادت کی جگہ اور رب کو خوش کرنے کا مقام ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان کا عمل موت اور دنیا سے نکلتے ہوئے ختم نہیں ہوتا، بلکہ کئی اعمال ہیں کہ اس کا اجر وفات کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. امت کے اسلاف کرام اس حقیقت کو جان کر اس کی طرف دوڑ پڑے اور صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے ایسا کام کر جائے جس کا ثواب بعد از وفات ملتا رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ہر عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جو دینی طور پر فائدہ مند ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. رواہ مسلم. یعنی ان 3 نیک اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس کی مزید وضاحت دوسری حدیث میں ہے. 7 نیکیاں ایسی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، 7 نیکیاں ایسی ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کو فائدہ دیتی ہیں. علم سکھانا، نہر جاری کرانا، کنواں کھودنا، درخت لگانا، مسجد بنوانا، قرآن کریم کا نسخہ چھوڑنا، اور وہ اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. رواہ البزار فی مسند. صدقہ جاریہ میں ایک مشہور معروف کام وقف ہے، یعنی کوئی عمارت، کوئی گھر، جائیداد یا نقد رقم وقف کر دی جائے. یہ مسجد بنانے کے لیے یا دعوت دین میں خرچ کے واسطے یا دینی کتابیں طباعت و نشر کے لیے یا مدرسہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یا ہسپتال و کلینک میں مریض و محتاج کے لیے یا بیوہ اور یتیم کے خرچ و پوشاک کے واسطے یا دینی مکتبہ کی عمارت و کتب کے لیے یا مسافروں کی سہولت و آرام کے لیے ہے. اسی طرح نہر و کنواں کھدوانا جس سے لوگوں کو سہولت ہو، یا دعات و علماء کی ذمہ داری ادا کرنے کی راہ میں تنخواہ یا رہائش مہیا کرنا ہو، یا توحید و سنت کی اشاعت ہو، یا اس کے اسباب مہیا کرنا ہو، یا نئے مسلموں کی ہمت افزائی کرنی ہو، یا حفاظ کی مدد ہو تاکہ بچوں کو حفظ کرائیں، یا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، یا پیاسوں کو پلانا ہو، یا دینی تعلیم لینے والوں کی ہمت افزائی ہو، یا قبرستان کی زمین مہیا کرنا اور اس کی دیگر خدمات ہوں، یا قرآن خرید کر مسجد میں دینا ہو وغیرہ. تو یہ وقف میں شامل اور صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ کرام کو خوب مال خرچ کرنے اور راہ الہی میں وقف کرنے کی ترغیب دی. اسی ترغیب پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کی قلت پر اہل مدینہ کے لیے کنواں خرید کر اللہ کے لیے وقف فرما دیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے پانی کی سبیل لگوائی اور اسے والدہ کے نام پر اللہ کے لیے وقف کر دیا. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ. صحابہ کرام نے وقف میں اس کثرت سے حصہ لیا کہ جابر رضی اللہ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایسا صاحب حیثیت شخص نہ تھا جس نے وقف نہ کیا ہو. اسلام میں سب سے پہلا وقف ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ نے انجام دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا پانی کا ایک کنواں روما کے بارے میں فرمایا، کون ہے جو بیر روما خریدے پھر اس کنویں سے نکلنے والے پانی کے ہر ڈول کے بدلے خیر جنت حاصل کرے. ایک روایت میں ہے جو شخص بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت ہے. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں 35,000 درہم میں خریدا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، میں نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سیدنا عمر فاروق نے بھی اپنی خیبر کی زمین وقف کر دی تھی کہ یہ فقراء و مساکین، قرابت داروں، غلام آزاد کرنے، جہاد فی سبیل اللہ، مسافروں اور مہمانوں کے لیے ہے. ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا باغ وقف کیا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے. ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے کھجوروں کے پھلدار درخت اور باغ ابو دحدہ کے لیے ہوں گے. رواہ الحاکم. علی بن ابی طالب داماد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے ینبوع میں پانی کے چشمے وقف کیے، جیسا کہ علی مرتضیٰ نے 2 کھیت بھی اللہ کی راہ میں وقف کیا اور اس میں 2 چشمے تھے. ایک کا نام تھا ابو نیزر اور دوسرے کو بغیبہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں مدینہ کے فقراء اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے چہرے کو جہنم کی گرمی سے دور کر دے. بخاری و مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار صحابہ میں مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ کھجور کے درخت کے مالک تھے. ان کا سب سے زیادہ محبوب مال بیروحہ تھا جو کہ مسجد نبوی شریف کے ٹھیک سامنے تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے اور میٹھا پانی نوش فرمایا کرتے. جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ پسندیدہ مال راہ الہی میں خرچ کرو. تو ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے حبیب، اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ نیکی اور بھلائی کو نہیں پہنچ
پہنچ سکتے. یہاں تک کہ پسندیدہ مال راہ الہی میں خرچ کرو, اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال میرے نزدیک بیرحا ہے, میں اسے اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ میرے لیے باعث اجر اور اللہ کے نزدیک ذخیرے کا سبب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مبارک ہو, بڑا نفع بخش مال ہے, کارآمد مال ہے. تمہاری بات میں نے سنی, میری رائے ہے کہ تو اسے رشتہ داروں میں رضا الہی کے لیے تقسیم کر دے. چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت سے آلات حرب جس میں زرہ بھی شامل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے صحابہ اکرام صدقہ جاریہ میں کس طرح حصہ لیا کرتے تھے. ان کا ہم و غم تھا کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں دائمی اجر ملتا رہے. مسلمانوں, اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ پیش کرنے کے باب میں زمانہ رسالت کی خواتین بھی پیچھے نہ تھیں. چنانچہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک گھر راہ الہی میں وقف کیا, جو کسی کو نہ تحفہ کی شکل میں دیا جائے گا اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا. اسی طرح ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جنگل میں ایک زمین صدقہ دیا جو وقف للہ تھی. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ذکر کی جا سکتی ہیں. آئیے اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک جو زندگی ہم نے گزاری ہے, کیا ہم نے کچھ بھی اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے, یا ہم صرف اچھا کھانے, عمدہ گھر بنانے اور بینک بیلنس ہی میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر ابھی ملک الموت آ دبوچے ہمارے پیچھے رہ جانے والے کام خیر ہیں یا شر, غور کرنا چاہیے. ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جانے والے ہیں جو ہمارے لیے دعا اور دیگر کار خیر کریں گے, یا گناہ کی راہ دکھا کر جا رہے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بننے والے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں بنائے جو راہ الہی میں وقف کرنے والے ہیں, تاکہ موت کے بعد وہ نیکی اور عمل زندہ رہے, پھلتا پھولتا رہے, تاکہ ہم ثواب بٹورتے رہیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.